بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسے گناہ پر بات کریں گے جو بظاہر زبان کا ہے، لیکن اس کا اثر ایمان، اخلاق اور معاشرے سب کو کھا جاتا ہے، اور وہ گناہ ہے جھوٹ۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں دو ٹوک اعلان فرمایا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پہلا حصہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی نہ دل کو سکون، نہ زندگی میں برکت، نہ آخرت میں نجات۔ سوچئے، اگر کسی پر اللہ کی رحمت ہی نہ رہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن میں جھوٹ کی مذمت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، کہ مفہوم ہے کہ جھوٹ تو وہی لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جھوٹ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب، بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ کئی گناہوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ سے رشتہ ٹوٹ جاتے ہیں، جھوٹ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، جھوٹ سے برکت اڑ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہے جو اللہ پر بولا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، دین میں اپنی بات شامل کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ مفہوم ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ سچائی نجات کا راستہ ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہ جاتی۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنا اعتماد بھی کھو دیتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اتنا بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ اسے پھر کسی کی پرواہ نہیں رہتی، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے وہ قاصر رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑ لو، سچ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، سچ دل کو روشن کرتا ہے، سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ سچا آدمی کمزور ہو سکتا ہے مگر ذلیل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ آج جھوٹ کاروبار میں، سیاست میں، سوشل میڈیا پر، حتیٰ کہ دینی باتوں میں عام ہو چکا ہے۔ حالانکہ ایک جھوٹا پیغام اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ یہی زبان ذکر بھی کراتی ہے، اور یہی زبان لعنت کی مستحق بھی بنا دیتی ہے۔ اگر کبھی جھوٹ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، معافی مانگو، آئندہ